احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم اثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر مرتبہ ہم ایک ٹاپک لے کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، اور ٹاپک ہمارا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں بھی اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارا ٹاپک تھا نام رکھنے کے احکام۔ تو آج بھی ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، نام رکھنے کے احکام۔ اس بارے میں ہمیں بہت سی کیوریز موصول ہوئی ہیں، کچھ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ایڈریس کر لیا تھا، کچھ کو اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ایڈریس کر لیا تھا، اور جو باقی ماندہ کیوریز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم آج ایڈریس کریں گے نام رکھنے کے احکام کے حوالے سے۔ تو ایک کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی، ایک سوال یہ ہے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نام رکھنا بنیادی طور پر کس کا حق ہے؟ یعنی بچے کا نام کون رکھے گا؟ بچے کا والد رکھے گا، یا بچے کی والدہ رکھے گی، یا بچے کا دادا یا دادی رکھیں گے، یا نانا یا نانی رکھیں گے، یا اور کوئی؟ بچے کا نام رکھنا بنیادی طور پر یہ حق کس کا ہے، یہ رائٹ کس کا ہے؟ تو جناب بچے کا نام رکھنا بنیادی طور پر تو یہ والد کا حق ہے، نہ دادا کا، نہ دادی کا، نہ نانا کا، نہ نانی کا، نہ ماں کا۔ بنیادی طور پر یہ حق والد کا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، جس کا بچہ پیدا ہو تو وہ مرد اس کا اچھا نام رکھے۔ اس حدیث اور دیگر روایات کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ جو تسمیہ کا معاملہ ہے، جس طرح نسب بچے کا باپ کی طرف سے چلتا ہے، تو اسی طرح تسمیہ کے معاملے میں بھی بچہ باپ کے تابع ہے، یعنی بچے کا جو نام ہے وہ باپ رکھے گا، یہ بنیادی حق باپ کا ہے۔ تاہم اگر باپ اس بات پر راضی ہو کہ کوئی اور اس کا نام رکھنا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رکھوں گا، مثلا دادا کہتا ہے یا دادی کہتی ہیں، نانا یا نانی یا جو ہے بچے کی ماں کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں اور باپ اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی حق جو ہے وہ باپ کا ہے۔ اور اگر جو ہے اس بات میں تھوڑا اختلاف ہو جائے کہ باپ کہہ رہا ہو یہ نام رکھیں گے اور کوئی دوسرا رشتہ دار کہہ رہا ہے یہ نام رکھیں گے، تو صورت میں ترجیح جو ہے وہ باپ کو دی جائے گی، باپ کے قول کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن معاشرتی جو پہلو ہے، جو سوشل پہلو ہے، چونکہ دین ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے اور ایک دوسرے کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے اور باہم مشورہ بھی کر لینا چاہیے، تو لہٰذا اگر بچے کے نام کے سلسلے میں کوئی آپس میں اختلاف والی صورتحال پیدا ہو رہی ہو تو اسے مناسب انداز میں افہام و تفہیم کے ماحول میں رفع دفع کر لینا چاہیے، اور باہم جو ہے رضامندی سے تھوڑا سا اس میں کمپرومائز کر لینا چاہیے، یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ملحوظ رہے کہ نام رکھتے ہوئے نام غیر شرعی نام نہیں رکھ سکتے، یا ایسا نام نہیں رکھ سکتے کہ جس نام سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو یا کوئی مہمل نام ہو۔ یہ نہیں، دل جوئی اپنی جگہ پر کہ بچے کا والد اگر دل جوئی کی نیت سے اپنے والد کو، یعنی بچے کے دادا کو کہتا ہے کہ آپ نام رکھ دیں، یا بچے کا دادا خود کہتا ہے میں رکھوں گا، والد کہتا ہے ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ضرور ملحوظ رکھا جائے گا کہ وہ جو نام ہے وہ نام درست ہو، شرعی طور پر اس کی اجازت ہو۔ اگر جو ہے وہ نام درست نہیں ہے، محمل قسم کا کوئی نام رکھ دیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، یا جو ہے ایسا نام رکھ دیا کہ جس سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، شریعت جس سے روکتی ہے، تو اس صورت میں پھر دل جوئی نہیں کی جائے گی، کیونکہ دل جوئی مخلوق کی وہیں تک ہے جہاں تک شریعت کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر اندر ہے۔ لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت جائز نہیں، اگر خالق کی نافرمانی کا پہلو نکل رہا ہو تو۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حکم ہے اسے بالا دستی حاصل ہے بہرحال، تو سپریم لا وہی ہے۔ تو اگر کہیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی اطاعت نہیں ہے، اس کے تابع ہے۔ تو اگر جو ہے وہ درست ہے، غیر شرعی نہیں ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کو وجہ نزاع نہ بنایا جائے نام رکھنے کے معاملے کو، اور باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ بہرحال شرعی جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر کہ بنیادی حق کس کا ہے، بنیادی حق بہرحال باپ کا ہے، اور اگر کسی طرح اختلاف جو ہے وہ رفع نہ ہو رہا ہو، نزاع رفع نہ ہو رہا ہو، تو بہرحال ترجیح جو ہے وہ باپ کی بات کو ہوگی، یہ باپ کا حق ہے بنیادی طور پر۔
دوسری کیوری ایک اور ہے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسری کیوری کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھائی مسجد میں امامہ شریف کے بغیر، صحیح ہے۔ تو آج کل لوگ جو خطیب حضرات ہیں جمعہ کی نماز پڑھا دیتے ہیں امامہ کے بغیر، تو اس طرح کیا یہ خلاف سنت یا ترک سنت آئے گا؟ یہ عرض مسئلہ کرتا ہوں اور ٹھیک ہے جناب، تو میں گزارش کر رہا تھا، یہ بھائی کا بھی سوال شامل کریں گے جب میں آخر میں کالرز کے جواب بات دیتا ہوں تو ان کو شامل کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ کنیکٹ رہیے، انشاءاللہ آپ کا جو ہے جواب دیا جائے گا۔ ابھی پہلے میں ٹاپک کے بارے میں تھوڑی جو کیوریز ہیں وہ ایڈریس کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا سوال بھی شامل کیا جائے گا۔ دوسری کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی کہ جو بچے کا نام ہے یہ نام رکھا کب جائے گا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بچے کا نام رکھنا کس کا حق ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اس کا جواب جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ دوسری کیوری یہ ہے کہ بچے کا نام رکھیں گے کب رکھنا چاہیے بچے کا نام۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں بھی جو حدیث کریمہ میں تلقین فرمائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 7ویں روز بچے کا عقیقہ کیا جائے گا اور 7ویں روز ہی بچے کا نام رکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق راسہ ویسمى، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن رکھا ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا عقیقے کے طور پر، اور اس کا سر مونڈا جائے گا، حلق کیا جائے گا، سر کے بال مونڈے جائیں گے اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ چونکہ خود حدیث شریف کے اندر موجود ہے، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث منقول ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو اس کی تصحیح بھی باقاعدہ کر رکھی ہے، یعنی اس کو صحیح بھی انہوں نے قرار دے رکھا ہے۔ تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مسئلہ یہ عکس فرمایا کہ بچے کا نام 7ویں روز رکھنا چاہیے، سنت یہ ہے۔ تاہم کوئی اگر 7ویں روز سے پہلے رکھ لیتا ہے یا 7ویں روز کے بعد رکھ لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، ہاں افضل اولا یہ ہے کہ 7ویں روز رکھا جائے۔ ایک کالر ہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، جی اچھا نام ہے میرا۔ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں کہ شہد کی مکھیاں درود پاک پڑھتی ہیں اس وجہ سے شہد میٹھا ہوتا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس ٹھیک ہے۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے دل دماغ میں الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں، زیادہ تر کی موت میت ان کی جیسے جو کافی سال پہلے مر چکے ہیں ان کی حالت ذہن میں آتے ہیں، تو یہ سب کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں عرض میرا کرتا ہوں۔ نماز میں دھیان نہیں ہوتا، جسے ان چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو بچے کا نام ہے 7ویں روز رکھا جائے گا، حدیث شریف کے اندر یہی بات فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ منقول ہے۔ تاہم اگر کوئی 7ویں روز سے پہلے رکھ لیتا ہے یا 7ویں روز کے بعد بھی رکھ لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن افضل اولا یہی ہے کہ 7ویں روز رکھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کا نام رکھ لیتا ہے، جیسے بعض اوقات والدین کی خواہش ہوتی ہے، والد یا والدہ کوئی نام ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، یا لڑکی پیدا ہوئی تو یہ نام رکھیں گے، تو پہلے سے اگر کوئی نام تجویز کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ افضل اولا بہرحال وہی ہے 7ویں روز نام رکھنا، لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اگر کوئی اس کا نام ڈیسائیڈ کرنا چاہے والد یا والدہ تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسری بات، اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہو، نام رکھ لیا ہو اس طرح پیدائش سے پہلے بچے کی، تو اب بعد میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس نام کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو فیصلہ تھا یہ بندے کا اپنا فیصلہ ہے، تو اپنے اس فیصلے کو بندہ کالعدم قرار دے سکتا ہے، اسے فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی کتاب و سنت کا حکم تو ہے نہیں، یہ بندے کی اپنی چوائس تھی، اپنی چوائس پہ رکھا گیا ہے۔ اس نے ایک نام اسے پسند تھا کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا جو ہے وہ ذہن تبدیل ہو گیا کہ نہیں یہ نام نہیں، یہ نام رکھتا ہوں، یا اور کوئی نام پسند آ گیا، یا جو ہے وہ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کا نام یہ رکھتے ہیں، اور بچے کا والد کہتا ہے چلو بچے کی ماں کی دلجوئی کرتا ہوں، نام تبدیل کر لیتے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر پیدائش سے پہلے کوئی نام آپ نے سوچا ہے بچے کے لیے، ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہو، تو اسے بھی بہرحال آپ تبدیل بعد میں کر سکتے ہیں، تبدیل کرنے کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو ہے ہمیں ایک کیوری جو ہے وہ یہ موصول ہوئی کہ بچہ جو ہے
اگر بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہو تو اس صورت میں اس کا نام رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، بہرحال بچے کا نام رکھا جائے گا، یہ بچے کا حق ہے، اور مفتہ بھی قول یہی ہے۔ بچہ اگر جو ہے وہ زندہ پیدا ہوا اور زندہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، یعنی پیدا تو زندہ ہوا تھا لیکن پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، تو اس صورت میں تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی کہ اس پر سارے زندوں والے احکام جاری ہوں گے، نام بھی رکھا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، تکفین بھی ہوگی۔ لیکن اگر بچہ جو ہے وہ پیدا تو ہوا مردہ حالت میں، جب پیدا ہوا کوئی زندگی کے آثار موجود نہیں تھے، مردہ ہی پیدا ہوا، تو اس صورت میں جنازے کی نماز تو نہیں پڑھی جائے گی اور مسنون کفن بھی نہیں ہے، بس پاک کپڑے میں لپیٹ کے غسل دے کے تدفین کر دی جائے گی، لیکن نام بہرحال رکھا جائے گا، نام دونوں صورتوں میں رکھا جائے گا۔ مفتہ بھی قول یہی ہے بنو آدم کے اکرام کی وجہ سے، کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد اب وہ انسان ہے، وہ جان ہے، تو بنو آدم کی جان کی ایک حرمت ہے، اس حرمت کے پیش نظر اس کا نام بہرحال رکھا جائے گا اور بروز قیامت وہ اپنے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی اس بچے کے جو ہے وہ پیدا ہونے کی، کہ بچہ مردہ پیدا ہوا یا زندہ پیدا ہوا، نام رکھا جائے گا۔ ایسی جو ہے وہ اگر حمل ضائع ہو گیا، کچا بچہ جسے ساکت ہونا کہتے ہیں، کچے بچہ ساکت ہو تو اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ جو ہے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جو ہے وہ یہ جو حمل ضائع ہوا یہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی، تو اس صورت میں ایسا نام رکھ لیا جائے کہ جو نام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جو کامن ہو، جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، بچے بچیوں دونوں کے لیے، جیسے شمیم، جیسے ممتاز، راحت، نسیم، یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ جو لڑکوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب کہ یہ جنس کا تعین نہ ہو پائے تو اس صورت میں اس طرح کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک کیوری یہ موصول ہوئی کہ نام تو بچے کا رکھ لیا تھا، اب جو ہے وہ کسی وجہ سے بچے کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو نام تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور آیا اس کا کوئی ٹینیور ہے، کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنے عرصے تک نام تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نام تبدیل نہیں کر سکتے، یا جب چاہیں نام تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں نام جو ہے بچے کا تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہے، کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ اتنے دن کے اندر جو ہے نام تبدیل کرنے کا آپشن ہے اور اس کے بعد نام تبدیل کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اپنی جگہ پر، جو قانونی کارروائی ہے یا ڈاکومنٹس کے جو معاملات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے قانونی امور ہیں، اس میں تو قانونی امور کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ شرعی مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں تک شرعی پہلو ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ اتنے عرصے کے بعد نام تبدیل نہیں کر سکتے، نام زندگی میں جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنا نام خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں، والدین تبدیل کرنا چاہیں بچے کا نام تو والدین بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، لیکن تبدیل کرنے کی کوئی وجہ بہرحال ہونی چاہیے۔ اس پہ میں انشاءاللہ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نام تبدیل کرنے کی کوئی تحدید ہے یا نہیں، یعنی کوئی ٹینیور فکس ہے یا نہیں کہ اتنے عرصے میں نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نام تبدیل کرنے کا کوئی ٹینیور فکس نہیں ہے، نام جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال نام تبدیل کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ نام جو ہے اگر اس کا کوئی معنی برا ہے یا نام مہمل ہے تو وہ تو پھر تبدیل کرنا ہی چاہیے، یا اور کوئی ایسی خرابی ہے نام کے اندر تو پھر تو تبدیل کرنا ہی چاہیے۔ یا بندے کو اگر وہ نام پسند نہیں ہے، جس بندے کا نام ہے اسے اپنا نام پسند نہیں، اس وقت جو ہے وہ گھر والوں نے رکھ دیا، اب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، یا جو ہے وہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں نام تبدیل کر لوں، انتقال نہیں بھی ہوا ان کا، موجود ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں نام تبدیل کروں، تو وہ اپنا نام تبدیل کر سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام بھاری ہے تو اب اس لیے یہ نام تبدیل کر لیتے ہیں۔ میں جو اس بارے میں ہم نے پہلا ایپیسوڈ کیا تھا نام رکھنے کے احکام پر، تو اس میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ نام ان معنوں پر کوئی نام بھاری نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تقدیر کا تعلق وابستہ ہے، اس سے کوئی قسمت کا معاملہ ہے کہ بندے کا یہ نام ہوگا تو قسمت اچھی ہوتی ہے، یہ نام اچھا نہ ہو تو قسمت جو ہے بری ہوتی ہے، یا کوئی خاص نام ہے جس کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے۔ تو میں پہلے بتا چکا کہ یہ توہم پرستی ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، نام کے معنی مفہوم کو دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور دوسرا، نام کے اندر نام کا معنی کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ معنی اثر انداز
انداز ہو کہ ایک مناسبت ہوتی ہے نام کی مسمہ کے ساتھ، اسم کی، خاص قسم کی، وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن رہ گئی یہ بات کہ جو ہے وہ تقدیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ جناب یہ نام ہے تو اس لیے یہ بچہ بیمار رہتا ہے اور یہ نام جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. نام اچھے اچھے نام ہوتے ہیں. آپ کسی صحابی کا نام ہے، کسی نبی کا نام ہے، کسی اللہ کے ولی کا نام ہے اور وہ نام رکھا ہوا ہے، بچہ بیمار ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جناب یہ نام بھاری ہے تبدیل کر دیں تو صحیح ہو جائیں گے. بھائی وہ اللہ کے کسی نیک بندے کا نام ہے، وہ صحابی کا نام ہے، وہ اہل بیت کے کسی فرد کا نام ہے، وہ اللہ کے کسی نبی کا نام ہے، وہ تو بابرکت ہے. جو اللہ کے نیک بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی باذن اللہ بابرکت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ویسے ہی نہیں ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا. اور ویسے بھی نام کے ساتھ کوئی اس کا بیماری کا یا رزق کا یا روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ نام ایسا ہے تو اس لیے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو یہ جو مسئلے مسائل لوگ سمجھتے ہیں، بندش وغیرہ، یہ جادو وغیرہ، یہ ایسی چیزیں، ان کا نام سے براہ راست کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ کسی خاص نام کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ نام تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ سارے مسئلے دور ہو جائیں گے. مسئلوں کا یعنی تقدیر کا، قسمت کا نام سے اس طرح کا کوئی براہ راست تعلق یا لنک نہیں ہے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہاں جی، امام مسجد جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے وہ رب جالنی کے بعد اور کوئی دعا پڑھ، ایک یا دو دعائیں پڑھ کر سلام پھیرے، خروج میں سلی میں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی؟ یہ سجدہ سہو لازم ہوگا. عرض کرتا ہوں. اور بس جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر کسی نے نام رکھا ہوا ہے یا اور انبیاء کرام کے نام پر نام ہے یا صحابی کے نام پر ہے یا اہل بیت کے کسی فرد کے نام پر ہے یا اللہ کے کسی نیک بندے کے نام پر نام ہے، اور اس نام کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو پریشانی لائق ہو رہی ہے کہ اس نام کی وجہ سے ایسا ہے. اگر اس نام کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اللہ کے نبی کا نام نہ ہوتا. اس نام میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اللہ کے نبی کے صحابی کا نام نہ ہوتا، اور ہوتا تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ویسے بھی برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کا کسی نام کو تبدیل نہ فرمانا، اسے برقرار رکھنا، وہ اس بات کا مشعر ہے، شعور دلاتا ہے کہ یہ نام درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے کیوری، اس طرح کی کیوری میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے کہ جناب یہ جو مسئلے مسائل ہیں تو یہ میرے نام کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر آپ کا نام ٹھیک ہے تو، اور اگر آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے تو آپ ویسے نام کو تبدیل کریں. مسئلے مسائل کا، تقدیر کا، قسمت کا تعلق تو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ویسے یہ ضرور ہے کہ وہ نام اگر شریعت اسے پسند نہیں کرتی تو وہ نام آپ نے رکھا ہوا ہے تو غلط کیا، آپ اس نام کو تبدیل. اور یہ جو نام کا غلط نام ہوتا ہے پھر اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک نام غلط ہوتا ہے کہ وہ صرف خلاف اولا درجے تک ہوتا ہے، اور ایک نام ہے کہ وہ ایسا غلط ہے کہ وہ ناجائز کے درجے تک ہے، گناہ کے درجے تک ہے. اگر گناہ کے درجے کا کوئی ناجائز نام رکھا ہوا ہے، ایسا ناجائز قسم کا نام رکھا ہے، ایسا قبیح اور شنیع ہے کہ وہ نام جو ہے گناہ ہو، تو اس صورت میں تو بہرحال سے تبدیل کیا جائے گا. تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. باقی ویسے نام کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں رکھا ہوا کہ اس سے جو ہے روزی کا تعلق ہو، اس سے رزق کا تعلق ہو، یا اس سے بیماری کا تعلق ہو، یا اس سے پریشانی کا تعلق ہو. تو نام جو ہے وہ یہ ناموں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ہے وہ ہمیں کیوری یہ موصول ہوئی کہ جناب اگر کسی کے ایک سے زائد نام ہوں تو یہ ایک سے زائد نام ہونا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، یا اس سے اسلام منع کرتا ہے، دین روکتا ہے کہ مثلا بچے کا ایک نام ہے، وہ عمومی نام وہ رکھا گیا اور جو ہے اس کا والد یا والدہ یا اور کوئی رشتہ دار ہے وہ اسے کسی اور نام سے پکارتا ہے اور وہ نام بھی مشہور ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایک ہی بچہ جو ہے وہ اس کے دو نام چل رہے ہوتے ہیں خاندان کے اندر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نام خاندان میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک نام جو ہے وہ باہر چل رہا ہوتا ہے. یعنی ڈاکومنٹس میں تو ظاہری بات ہے ایک ہی نام ہوتا ہے لیکن دوسرا نام بھی اس کا چل رہا ہوتا ہے، اسے پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نام ہے، ایک نام اگر ہو تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایک سے زائد نام بھی کسی کے استعمال ہوتے ہیں جب تو اس میں کوئی دھوکے کا پہلو نہ ہو، کوئی تلبیس نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، کوئی کسی کو چیٹ کرنا مقصود نہ ہو، تو اس صورت میں اس میں بھی حرج نہیں ہے، اور کوئی اس میں قانونی جو ہے وہ معاملہ بھی نہ ہو، کوئی قانونی پیچیدگی بھی نہ ہو. تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے خاندانوں کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دو نام ہوتے ہیں، دو نام چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی جو ہے وہ برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اگر ان دونوں ناموں میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر کوئی ایسا نام ہے اس کے اندر کہ جو مہمل ہے
یا شرعی طور پر درست نہیں ہے تو وہ تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر دونوں نام ٹھیک ہیں، مناسب نام ہے، معقول ہیں، تو اس نام کی بھی اجازت ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جو اگر ایک سے زائد نام بندے کے ہوں تو قیامت کے روز اسے کس نام سے پکارا جائے گا؟ تو قیامت کے روز بندے کو اسی نام سے پکارا جائے گا جس نام سے بندہ دنیا میں پکارا جاتا ہے، یعنی جو کاغذوں میں لکھا ہوا نام ہے، ڈاکومنٹس کے اندر نام ہے، یہ نام نہیں قیامت میں پکارا جانا۔ قیامت میں وہ نام پکارا جائے گا جس نام سے بندہ پکارا جاتا ہے۔ اگر کاغذوں میں بھی وہی لکھا ہوا ہے اور اس کو پکارا بھی اسی نام سے جاتا ہے تو پھر وہاں بھی اسی طرح پکارا جائے گا، لیکن اگر کاغذوں میں تو کچھ اور ہے، ڈاکومنٹس میں کچھ اور نام ہے، لیکن جو ہے وہ عام طور پر اسے اس نام سے پکارا نہیں جاتا، بس وہ صرف کاغذات میں لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے، کسی کو اس نام کا پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے تو بہت محدود لوگوں کو پتہ ہے اور وہ بھی پکارتے اس نام سے نہیں ہے۔ تو اس صورت میں قیامت کے روز اسے اسی نام سے پکارا جائے گا جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا ہے، یعنی کاغذی کاروائی کا اعتبار نہیں ہے قیامت میں، کیا نام کے معاملے میں اعتبار ہے جو رائج ہے، جو مشہور ہے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے بعض کسی کا نام احسان ہے، کاغذات میں اس کا نام احسان ہے، بعد میں اس کا اپنا دل کر گیا کہ میں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے نام جو ہے وہ حسان رکھ لوں، تو نام حسان رکھ لیا۔ اب وہ سب کو یہی بتاتا ہے، لوگ بھی اسے یہی کہتے ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں حسان ہے، اصل نام احسان ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اسے حسان سمجھتے ہیں، حسان کہہ کے پکارتے ہیں۔ احسان صرف کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹس میں، اور صرف چند ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو قیامت کے روز جو ہے وہ حسان نام سے پکارا جائے گا، اور لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی اس طرح، اس نام کو اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے کہ صحابی رسول کا نام ہے تو ان کے نام پر میں اپنا نام رکھ لیتا ہوں، اس بات کو پسند کرتا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ دھوکہ دہی نہ ہو، دھوکہ مقصود نہ ہو، چیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، دھوکے کی اجازت نہیں ہے، ویسے جو ہے وہ ٹھیک ہے، نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کالر ہیں، شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ میں سڑک پہ تھا تو وہ ٹریفک رکی ہوئی تھی، پیچھے سے رکشے والا آیا بہت تیزی سے، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ میری مسز بھی تھی، تو اس نے آ کے بہت تیزی سے ہمارے پیچھے سے رکشہ مارا، جس سے وجہ سے میری بائک بھی ٹوٹ گئی اور میرے بھی تھوڑی بہت چوٹ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اٹھ کے اس کی اچھی خاصی پینٹنگ لگا دی وہاں پہ غصے میں۔ اچھا، تو اب اس بارے میں کیا ہے کہ وہ جب اس نے میرا نقصان کر دیا اور اس کے بعد میں نے اب مجھے ہے کہ وہ رکشے والا تو مل نہیں سکتا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اب زیادتی کی ہے یا بس ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں کیا آپ کے حساب سے کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ پروگرام دیکھتے رہیے، آخر میں جب سوالات کے جوابات شامل کروں گا تو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، تو بہرحال جو ہے وہ میں جب جواب دوں گا تو انشاءاللہ پھر اس وقت جو ہے وہ اس پہ تبصرہ بھی تھوڑا سا کروں گا۔ ابھی جو ہے وہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نام کے والے سے کہ نام جو ہے وہ تبدیل، تو قیامت کے روز کس نام سے پکارا جائے گا؟ میں نے عرض کر دیا کہ قیامت کے روز پکارا جائے گا اس نام سے جس نام سے بندہ دنیا میں پکارا جاتا ہے، اور اگر ایک سے زائد ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر زیادہ مشہور نام کا اعتبار ہے، جس نام سے زیادہ مشہور ہو، جس نام سے زیادہ پکارا جاتا ہو تو قیامت کے روز سے اس نام سے پکارا جائے گا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ قیامت کے روز ہے بچے کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس کے بارے میں پہلے پچھلے پروگرامز میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ قیامت کے روز بچے کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ صحیح احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی میں بیان کر چکا اور حوالے بھی دے چکا، ریفرنسز بھی کوٹ کر چکا، اور جو اس بارے میں تفصیلات ہیں چونکہ وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ بس بات یہ ہے کہ یعنی پکارا بچے کو اس کے باپ کے نام سے جائے گا، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے بہت زیادہ کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو یہ جو نسبت ہے اس طرح یہ درست نہیں ہے، یہ مشہور ہے، یہ غلط مشہور ہے، اور جس روایت کی بنا پر یہ مشہور ہے اس روایت کے اسنادی حیثیت کے حوالے سے بھی کیلو کال موجود ہے، وہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے مستثنیات جو ہے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، یہ پاسبل ہے کوئی کہے کہ جناب اب جس کی جو ہے وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہے تو ٹھیک ہے، تو عیسیٰ کو اسی طرح پکارا جائے گا جیسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، عیسیٰ بن مریم کہا جاتا تھا، عیسیٰ بن مریم کہا جائے گا۔ رہ گیا جو حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح دنیا میں پکارا جاتا تھا اسی طرح پکارا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ والد یا والدہ کا نام استعمال نہیں ہوگا۔ تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں، مستثنیات ہوتے ہیں، یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کسی کو ماں کے نام کے ساتھ بھی پکارا جائے، لیکن عمومی طور پر جو ہوگا وہ جو عام جو قاعدہ ہے، قاعدہ وہی ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوا، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ وہی ہے کہ بچے کو قیامت کے روز باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک کیوری پھر جو ہے وہ ہمیں ایک کیوری جو ہے وہ یہ موصول ہوئی کہ بیوی جو ہے وہ اگر شوہر کا نام استعمال کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ بعض اوقات جب شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو شادی کے بعد جو ہے وہ نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا لیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلے کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔
جی ہلو جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بولیں. جی میرے والد صاحب جو ہیں 100 سال کی ان کی عمر ہے اور یہ لیٹے لیٹے جو ہے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, نماز پڑھ نہیں پاتے, تو یہ پاک نہیں رہتے, یہ واش روم جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے لے کے جاتا ہوں, بڑی مشکل سے لے کے آتا ہوں. یہ چارپائی پہ لیٹے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, تسبیح میں درود شریف اور کلمہ وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. اب ان کے لیے کیا وہ ہے؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی جانور خریدتا ہے اور وہ دوسرے آدمی کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے. تو جب وہ جانور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے قربانی پہ یا کسی بھی موقع پہ نا, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جو اجرت ہے وہ ایسے طے ہوتی ہے کہ جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ مالک جتنے کا بکا ہوتا ہے اس میں سے منہا کر لیتا ہے. پھر جو باقی پیسے بچتے ہیں اس میں سے آدھے پالنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور آدھے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کیا اس طرح کسی کو جانور پالنے کے لیے دینا اور اس طرح اس کو اس طرح اجرت دینا کہ یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اور یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے کہ خاتون کی جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایسا کرنا جائز ہے. خاتون کے نام کے ساتھ اگر اس کے والد کا نام استعمال ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے. اگر شادی کے بعد شوہر کا نام استعمال کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے. والد کا نام برقرار رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر کا نام استعمال کیا ہی جائے, لیکن اگر شوہر کا نام بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ جو بعض لوگ اس حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پوسٹ وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ حدیث اس کے اندر ذکر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس نے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اپنے آپ کو تو اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے, یا اس نے کفر کیا, یا اس کے بارے میں جو وعیدات ہیں وہ وعیدات لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اسے اس معاملے پہ چسپاں کر دیتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. وہ وعیدات ہیں نسب تبدیل کرنے کے بارے میں, کہ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بتا رہا ہو, حقیقی باپ, سگا باپ, یا جو اپنی قوم تبدیل کر رہا ہو, حقیقی قوم کچھ اور ہے اور اپنے آپ کو کسی اور قوم کا بتا رہا ہے, تو اس صورت میں وہ وعیدیں ہیں وہ اس طرف متوجہ ہیں. جبکہ یہاں پر جو خاتون کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگتا ہے تو اس میں کوئی ولد یا بن لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ خاتون اس کی بیٹی ہے یا یہ خاتون جو ہے وہ اس قبیلے کی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس خاتون کا شوہر ہے, اس کا نام ہے, یعنی زوج ہے, بیچ میں محذوف زوج ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ احادیث اس سے متعلق نہیں ہیں, وہ احادیث کا کانٹیکسٹ بالکل الگ ہے اور یہ معاملہ بالکل الگ ہے. اس پر ان احادیث کو چسپاں کرنا درست نہیں ہے. اب ایک کیوری یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی ہے یا نہیں, اور ویسے بھی نام لے سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں جہاں تک پکارنے کی بات ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ادب یہ ہے کہ خواتین, مشرقی عورتیں بالخصوص ہماری, وہ اپنے شوہروں کے نام لے کر انہیں مخاطب نہیں کرتی, نام نہیں لیتے. یہ اچھی بات ہے, یہ ادب ہے. ادب یہی ہے, ریگارڈ دینا چاہیے, رسپیکٹ دینی چاہیے. تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ شوہر کو نام لے کر نہ پکارا جائے. لیکن اگر کسی خاتون نے نام لے کر پکار لیا تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ مسکنسیپشن ہے کہ خاتون اگر شوہر کا نام لے دے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نکاح میں کوئی خلل آ جاتا ہے. تو اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تو اس سے نکاح ٹوٹتا ہے نہ نکاح میں کوئی خلل آتا ہے. نکاح بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے, درست ہے. بس صرف یہ ہے کہ یہ ادب کے بہرحال خلاف ہے, نام لے کے اس طرح پکارا نہ جائے. یہ تو بات ہو گئی پکارنے کی. شوہر کو نہیں پکار رہی, ویسے ہی کسی ضرورت کے پیش نظر شوہر کا نام خاتون لیتی ہے تو ضرورت کے پیش نظر شوہر کا نام لے بھی سکتی ہے, اس میں بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا. پھر جو ہے وہ ہمیں ایک کیوری یہ موصول ہوئی کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں, یہ لے پالک بچوں کے لیے جو نام ہے, جس بچے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, تو اب جو ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اسے اپنا نام دے سکتا ہے, اپنی ولدیت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. جو لے پالک بچہ ہے جسے متبنہ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں, چونکہ سیدھا سیدھا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی وضاحت موجود ہے. جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرنے چاہیے. جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ انہیں اپنی ولدیت نہیں دے سکتا. رہ گئی یہ بات کہ ڈاکومنٹس ہیں, تو ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے وہ گارجین کا جو ہے وہ آپشن ہوتا ہی ہے
وہ کھانا موجود ہے، آپ گارجین کے اندر اپنا نام دے دیں، سرپرست میں اپنا نام دے دیں، سرپرست کے طور پر جو ہے نام دیا جا سکتا ہے، والد کے طور پر نام نہیں دیا جا سکتا، بہرحال وہ حقیقی والد کا ہی نام والد کی جگہ پر استعمال ہوگا، شرعی حکم یہ ہے۔ باقی جو ہے وہ ایک اور ہے کنیت کے حوالے سے کہ کنیت کیا ہوتی ہے اور کنیت کا کیا تصور ہے۔ کنیت یہ ہے کہ بندے کی جو نسبت ہے اس نسبت کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ابو کہہ کے جو ہے وہ ابو احمد یا ابو حامد یا ام حامد، ام کا لفظ یا ابو کا لفظ استعمال کرنا یا ابن کا لفظ استعمال کرنا یا بنت کا لفظ استعمال کرنا نام سے پہلے، اس کو کہا جاتا ہے کنیت۔ تو یہ جو کنیت ہے، کنیت رکھنا بھی جائز ہے، اور چونکہ عربوں کے ہاں رواج تھا اور وہ تعظیم تکریم اس میں ملوث رکھتے تھے، تو بچے کے نام پر عام طور پر کنیت رکھی جاتی تھی۔ تو جو بچہ ہوتا ہے بالخصوص بڑا بیٹا، اس کے نام پہ کنیت رکھی جا سکتی ہے، یعنی بندے کا جو نام ہے، نام تو کچھ اور ہے، کنیت جو ہے وہ جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کی کنیت ہے ابو حفص، تو یعنی وہ بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ بیٹے کے علاوہ کوئی اگر بیٹی کے نام پہ رکھنا چاہے یہ بھی جائز ہے، اور اگر جو ہے بڑے بیٹے کی جگہ چھوٹے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھنا چاہے یہ بھی جائز ہے، رکھی جا سکتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، اولاد سے ہٹ کر ویسے کوئی کنیت رکھنا چاہے تو بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی کنیت ہے ام عبداللہ، تو کنیت رکھنا جائز ہے، یہ ایک طریقہ ہے نام کا، یہ بھی تو کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو وہ کنوارا آدمی بھی کنیت رکھ سکتا ہے، تو کنوارا آدمی بھی کنیت رکھ سکتا ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، تو کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ کنیت کے علاوہ جو ہے وہ اس کنیت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کی طرف نسبت ہو، انسان سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک کنیت ابو تراب، ایک ابو الحسن دوسری ابو تراب، تو وہاں پر معنی پھر جو ہے ابو کا باپ نہیں ہوتا، وہاں ابو کا معنی ہوتا ہے والا، ابو تراب یعنی مٹی والا۔ ایسی سیدنا ابو ہریرہ کی جو کنیت ہے ابو ہریرہ، تو اس کا معنی ہے بلی والا۔ تو یہ بات ہو گئی کنیت کی۔ اب ہم کالرز کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سے ایک کالر نے سوال پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیشہ امامے کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں بعض خطیب حضرات کو یا بعض ائمہ مساجد کو کہ وہ تو جمعے کی نماز بھی ٹوپی کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھیں کہ سنت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سنن عادیہ جنہیں کہا جاتا ہے سنن مستحبہ، اور ایک ہوتی ہیں سنن ہدا۔ سنن ہدا نے نبی کریم علیہ السلام کا ایک وہ طریقہ ہے جو آپ نے بطور عبادت اختیار فرمایا ہے، ایک وہ طریقہ ہے جو بطور عادت ہے۔ تو جو افعال کریمہ آپ نے بطور عبادت فرمائے ہیں وہ سنن ہدا ہیں، جو آپ نے بطور عادت فرمائے ہیں وہ آداب کہلاتے ہیں، وہ سنن مستحبہ ہیں۔ تو یہ جو لباس کا طریقہ ہے، امامہ شریف ہو گیا، لباس ہو گیا، امامہ لباس میں شامل ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو گیا، چلنے پھرنے کا طریقہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں وہ امور ہیں جو آپ نے بطور عادت فرمائے ہیں، تو یہ کہلاتی ہیں سنن مستحبہ۔ سنن مستحبہ کا حکم یہ ہوتا ہے کوئی اگر ان پر سنت کی نیت سے عمل کرے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی امام شریف کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی امام شریف کے ساتھ نہیں پڑھاتا، ٹوپی کے ساتھ بھی نماز پڑھا دیتا ہے، تو نماز میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال یہ پوچھا گیا، بھائی نے پوچھا کہ شہد کی مکھیاں جو ہے یہ سنا ہے ہم نے کہ وہ درود شریف پڑھتی ہیں تو شہد میٹھا ہوتا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے ایک بات حدیث کے طور پر مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے شہد کی ایک مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے بتایا ہم مختلف باغوں میں جا کے مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھیکا ہوتا ہے، پھر شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا راستے پر درود شریف پڑھتی ہیں تو اس درود شریف کی برکت سے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے حدیث رسول کے طور پر، تو دیکھیں حدیث رسول علیہ السلام کے طور پر یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ حدیث کی کسی معتبر مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مثنوی مولانا روم میں موجود ہے لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کے معاملے میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، حدیث کی کتاب کا اس میں اعتبار ہوتا ہے، حدیث کی کتاب میں جو روایت آئی ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ کتب حدیث میں چونکہ موجود نہیں ہے، جو دستیاب کتب ہیں اس میں معتبر مستند طریقے سے ثابت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ باقی شہد کی مکھی کیا پڑھتی ہے کیا نہیں پڑھتی اس کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہ درود شریف بھی پڑھتی ہو تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، نہ بھی پڑھتی
پڑھتی ہو, ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا پڑھتی ہے کیا نہیں پڑھتی. پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ جناب امام مسجد جو ہے وہ رب اجعلنی کے بعد اور کوئی دعا پڑھنا چاہیں تشہد میں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ مقتدیوں پر گراں نہ گزرتا ہو. اگر مقتدیوں کو لگے کہ نماز زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو چونکہ نماز پڑھاتے ہوئے امام کو حکم یہ ہے کہ فلیخفف, کہ وہ تخفیف کرے, تو پھر اسے جو ہے ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے معصور دعا, اس کے بعد آگے دوسری کوئی دعا نہ پڑھے. اگر مقتدیوں پہ گراں نہیں گزرتا تو پھر پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ حادثہ ہوا اور میں نے رکشے والے کو اتر کے اس کی جو ہے ان کے الفاظ میں پھینٹی لگا دی, اب افسوس ہوا تو میں نے ایسا کیا ٹھیک تھا کہ نہیں؟ دیکھیں جتنی اگلے نے زیادتی کی ہو نا بدلہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے, اس سے زائد بدلہ لینا درست نہیں. جتنی اس نے زیادتی کی تھی آپ نے اس سے بڑھ کر اگر بدلہ لیا ہے اور زد و کوب کیا تو یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اس صورت میں جو ہے وہ آپ توبہ کریں. رہ گئی بات یہ کہ اب اس سے جو ہے وہ اگر مل جائے تو ویل اینڈ گڈ, اس سے بھی معافی مانگے, نہیں ملتا تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور کوئی چیز پڑھ کر تلاوت کلام مجید کر کے یا دیگر کوئی جو نیکیاں ان کا ثواب آپ اسے بھی ایصال کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور وہ بھی آپ کو معاف کر دے. یہ طریقہ ہے اب اس کا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھا تھا کہ ایک آدمی ہمارے ہاں گاؤں میں طریقہ ہے کہ جانور خریدتا ہے پھر کسی کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے اجرت پر, پھر جو ہے وہ اصل تو مالک کا ہوتا ہے, نفع جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے, اجارہ فاسد ہوتا ہے. باقی اس کے درست طریقہ کیا ہے, اگر صحیح کرنا ہو تصحیح کرنی ہو اس کی تو انداز کیا اختیار کرنا چاہیے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو درست ہے. جو آپ نے بتایا اس طرح کرنا, جو میں سمجھاؤں گا آپ کی بات سے, اور جس طرح بعض اوقات گاؤں وغیرہ میں لوگ کرتے بھی ہیں, تو جو رائج طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن اس کا ایک درست طریقہ متبادل درست حل موجود ہے, وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی. ہوگا حصول فہم طریق محمدی, علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.